پہلے دو لفظوں کو ہم دیکھیں، ایک قلوب اور ایک ختم. یہ ختم اللہ، ختم اللہ، ختم کیا لگتا ہے آپ کو، اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. اور ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی. ختم یعنی ہوا ختم، پہلا ہی صیغہ ہے فعل ماضی کا. تو یہ ایک تو یاد رکھیے کہ یہ ختم جو ہے یہ دو بابوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک ختم، ختم یختم، یختم، ختم ختم یختم. کون سا باب ہوا؟ ضرب. اور مصدر ختما، ختما اور ختاما، ختاما، ختام. ٹھیک ہے. اور دوسرا باب ہے اس کا ختم یختم، بہت کم ہے استعمال، معنی ایک ہی. ختم یختم، یختم ختما، ختما. اس طرح سے لکھ لیجیے، اس طرح سے لکھ لیجیے. ختما، ختام، ختام کہتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں عربی میں وفی الختام، یعنی آخر میں. تو معنی اس کے دو ہیں، ایک ہے انہا، انہا ختم کرنا کسی چیز کا، اینڈ کرنا. اور دوسرا ہے طبع، مہر کرنا کسی چیز پر. قرآن پاک میں یہ دونوں بولے. انہا کا مطلب ہوتا ہے اینڈ کرنا، تو اینڈ کے معنی میں بھی ہے اور طبع مہر لگانے کے معنی میں بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اس کا اسم الفاعل خاتم بنتا ہے. خاتم یعنی اینڈ کرنے والا، خاتم ختم کرنے والا، خاتم. اور اس کو خلاف قیاس، خلاف قیاس نہیں، اس کو بطور اسم جامد کے تا کی زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں خاتم. اس کو اسم جامد دینے، اس سے یہ کہیں سے بنا ہے. خاتم ختمہ سے نہیں بنا ہے، بلکہ ایک شروع سے عربوں کے پاس یہ لفظ موجود ہے خاتم، کسی قاعدے ضابطے میں نہیں آتا ہے. تو دو طرح سے خاتم اور خاتم. خاتم اسم الفاعل بنتا ہے اور خاتم اسم جامد ہے. نہ اس سے کوئی لفظ بنے گا، نہ یہ کسی لفظ سے بنا، یا ویسے ہی کہ عربوں سے سنا گیا ہے لفظ، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں شروع سے. ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں عربی زبان میں کہ جو عربوں سے ہم نے سیکھے ہیں، ان کو اسی طرح سے بولنا ہے. عربوں سے ہم نے سنے ہیں، اسی طرح سے بولنا ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. خاتم کا مطلب بھی ہوتا ہے اینڈ کرنے والا، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر کرنے والا. اینڈ اور مہر میں آپس میں ایک مماثلت ہے. جب ہم کسی چیز کو ختم کر دیتے ہیں، فائنل کر دیتے ہیں کسی چیز کو، تو فائنل کرنے کے بعد اس کو سیل بند کر دیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پہ آپ نے دن میں دکاندار ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شام کو آپ اپنا دکان بند کر دیتے ہیں، شٹر اڑا دیا، اور بعد میں اس کے اوپر آپ نے مہر لگا دی، کیا بولتے، سیل کر، لاک لگا دی. اور کچھ لوگ لاک کے اوپر بھی سیل کر دیتے ہیں. تو بند کر دینا سے بھی زیادہ شدید ہے کیا؟ لاک کر دینا، اس کو سیل اپ کر دینا کسی چیز کو. ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں، تحریر کے بھی جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اینڈ پر ایک سیل لگا دیتی ہیں، یعنی اس کے بعد اب اس میں کچھ انسرجن نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے اسی لیے قرآن پاک میں بجائے خاتم کے خاتم کا لفظ استعمال فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، بسم اللہ الرحمن، محمد الرسول اللہ والذین معہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबी, खातिम नहीं कहा, खातम कहा, ताकि अपने इंतहा की मीनिंग में ज्यादा शदीद रहे बनिस्बत खातिम के। नहीं समझे? ये वो समझे। खातिम का मतलब एंड करने वाला, लेकिन जब खातम का लफ्ज बोलेंगे तो उसका मतलब होता है क्या करना, सील बंद करना। और यानी इसके बाद अब ये काम जो है सिलसिला बंद हो गया, अब इसमें कोई इंसर्जन का इम्कान नहीं है, ये तहरीर अब खत्म हो गई, एंड पे मोहर लग गई, अब कोई आगे नहीं आएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया खातमुन नबीयीन, और वहाँ हमारे कुर्रा ने दोनों पढ़े हैं, खातिमुन नबीयीन भी और खातमुन नबीयीन भी। एंड करने और किसी सिलसिले को बंद करने के लिए खातिम के लफ्ज से खातम का लफ्ज ज्यादा मानी पे दलालत करता है, ज्यादा शदीद है, उसमें किसी इंसर्जन की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। बात समझ में आई? तो गोया माकाना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, मोहम्मद किसी इंसानों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल है, और खातमुन नबी, नबियों का एंड करने वाला, यानी इसके बाद अब कोई दाखिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमारे हमारी मिल्लत में से एक गुमराह तबका निकला, जिनको हम मिर्जाइयों के नाम से, अहमदी और कादियानी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसको खातम पढ़ा है ज्यादा, हालांकि खातिम और खातम दोनों के रहते हैं। तो खातम पढ़ने का मतलब निकाला और कहा कि मोहर, इसका मतलब मोहर है, यानी मतलब यह है कि नबी पाक के नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, और हर वो आदमी नबी हो सकता है जिसको नबी मोहर डाल दे। क्यों उनका समझ, ये नहीं दूर की ऐसी ही पागलपन का कोई एक वो लफ्जी खेल निकाल दिया। आजकल भी हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो लफ्जों के खेल से, लफ्जों के साथ खेलते हैं और माना आफरीनी दिखाते हैं ताकि लोग मरूब हो जाएं। इस तरह के भी लोग काफ़ी हैं। तो ये बनिस्बत खातिम के, खातम ज़्यादा सख्त है किसी चीज़ के एंड और इंतहा करने में। खातिम में एंड हो जाना हो सकता है कि फिर बिगिन हो जाए, लेकिन जब खातम कहा इसका मतलब ये सील अप हो गया, अब सील नहीं खुलेगी, समझे, पूरा एंड हो गया। तो खातिम में कम एंड मौजूद है, खातम में बहुत ज़्यादा एंडिंग मौजूद है, इंतहा होना, समझ में आया? तो वलाकिन क्या है, वलाकिन रसूलुल्लाही, वलाकिन रसूलुल्लाही व खातमुन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों के एंड पर आ गए और सबको सील ऑफ कर दिया। अब कोई नबूवत का सिलसिला जो है पूरा सील हो गई अब नबूवत। और फिर हदीसें भी इस पर दलील हैं, जब हम आगे पहुंचेंगे तो बताएंगे आपको। मतलब सुबह में पाने almost फजर नमाज पढ़ के शुरू कर टेक्नोलॉजी याद है क्या, सुई में वन स्मोक लो क्या करो। तो वहां क्या फरमाया अल्लाह पाक ने, माकाना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन। हालांकि किरत में खातिम भी आया है किसी किरत में, लेकिन मशहूर किरत जो है वो क्या है, खातमुन नबी। और खातम का मतलब मोहर होता है, और मोहर क्यों लगती है किसी चीज पर, जब उसको क्लोज हो जाए और कुछ भी नहीं। मगर मिर्जायों को बदली नावा यानी अमिश नबी मोहर Ahmad Qadiani was tasir nevi is moher. Chana माना इसके इनके पास जीएस मुफ्ती साहब उसने सरकारी मोहर, तो उन्होंने मोहर का मानी उसको निकाला। हालांकि ये सील अप हो जाना है, इसका मानी वो लफ्जों का खेल है। इकबाल अलैहिर्रहमा को अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, उसके दर्जे बुलंद करे। उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि लुबाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब, बयां उसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बिखेड़ों में उलझा हुआ। लुगवी तशरीह कर मरगूब करन, तो उसी लुगत के बिखेड़ों में उन्होंने मिर्जाइयों ने ये मानी निकाला कि
نسے امیک مطلب سہ گو خاتم النبیین یعنی نبیین ہسا چھ یہ مہر تراوان یس یس یہ مہر ترائے سہ سہ چھ نبی مطلب اور بھی آ سکتے ہیں ایسے پاگل پن کا وہ تشریح کر دی پاگل پن زن چھ ان پڑھ دنیا کن جاہلن ونان تو کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ دوسروں کو وہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں سمجھے نا خاتم کا لفظ کیا ہے یہ کسی قاعدے ضابطے میں نہیں ہے اسم جامد ہے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا اور کہتے ہیں خاتم ہم مہر کو کہتے ہیں سمجھے سیلا ختم خاتمہ اور مہر کو کیوں مہر کہتے ہیں کیونکہ خاتم کا مطلب انگوٹھی بھی ہے انگوٹھی کو بھی خاتم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے جب کوئی تحریر ختم ہوتی تھی اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دیتے تھے اس لیے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں خاتم من فضت چاندی کی انگوٹھی خاتم من ذهب سونے کی انگوٹھی خاتم من حدید لوہے کی انگوٹھی ہے یا کوئی اور کہیں تو خاتم کا مطلب انگوٹھی بھی ہوتا ہے انگوٹھی سمجھے تو اللہ پاک نے فرمایا جب ہم وہاں پہنچیں گے تب انشاءاللہ بات کریں گے فی الحال خاتم کا لفظ فاعلن کے وزن پر ہے خاتم کسی وزن پر نہیں اس وزن پر عربی میں کوئی ورڈ نہیں آتا ہے اللہ نے اس کو کوئن کیا اور تاکہ یہ کیوں خاتم کو خلاف قاعدہ فرمایا تاکہ فٹافٹ سنتے ہی لوگوں کی اٹینشن ادھر چلی جائے کبھی کبھی ہوتا ہے بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ خلاف قیاس لفظ کو بول دیا جائے نہیں سمجھا جو کسی قاعدے ضابطے میں نہ ہو تاکہ لوگوں کی اٹینشن ان کیا لفظہ ون ہوئے یہ جب وہاں پہنچیں گے تب بتائیں گے آپ کو فی الحال تو ختمہ یختم اور ختمہ یختم دونوں بابوں سے استعمال ہوتا ہے اور نصر یضرب کے باب سے بہت کم زیادہ استعمال ہوتا ہے ضرب یضرب کے باب سے ختمہ یختم اور ختمن اور ختامن بولیے ختمن اور ختامن کیا مطلب مصدر ہے ختم کرنا کسی چیز کا دو معنی آتے ہیں ایک انہا ٹو اینڈ اینی تھنگ اور دوسرا آتا ہے تبا ٹو سیل اپ قریب قریب دونوں ایک ہی معنی ہے جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو سیل اپ ہو جاتی ہے یا نہیں تو اس لیے ختمہ یختم اللہ نے فرمایا ختم اللہ یہ لفظ اگر آپ کو سمجھ میں آیا اچھا اسی سے اسم الفاعل بنتا ہے خاتم اسم المفعول بنتا ہے مختوم کیا بنتا ہے مفعول کیا بنے گا مختوم بنے گا نا مختوم کوئی کتاب آپ کے ذہن میں آتی ہے جس کا نام مختوم الرحیق المختوم الرحیق المختوم سیل بند خوشبو سیل بند خوشبو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہتی ہے ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے مبارک پوری نے کیا مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری بہت بڑے ریسرچر ہیں اور بہت بڑے شارح حدیث ہیں ہندوستان نژاد اور عرب ممالک میں درس تدریس میں کبھی ان پر بات کریں گے انشاءاللہ ایک دن ہم رکھیں گے جس دن ہم اپنے اسلاف علماء پر بات کیا کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سے جو مسئلے کی تعصب اور شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ مطلوب نہیں ہے مسئلے کی شدت اور مسئلے کی یہ جو ٹینشن ہے وہ مطلوب نہیں ہے اسلام تو اس سے آپ کو ہوگا ہم اپنے علماء کو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے چاہے وہ میرے مکتب فکر کے خلاف ہی ٹھیک ہے تو بہت بڑے علامہ انہوں نے کئی شرحیں لکھی ہیں احادیث پہ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الرحیق المختوم اس کو ایوارڈ بھی ملا پاکستان میں اس کو عالمی ایوارڈ ملا سیرت کی کتاب ہاں سعودیہ میں ملا پاکستان میں بھی ملا ہے تو الرحیق المختوم اور وہ بہت بڑی زبردست کتاب ہے موجودہ زمانے میں سیرت پاک پر بہت اچھا چونکہ وہ محدث ہے بنیادی طور پہ تو محدث کو نظر ہوتی ہے حدیث میں تو انہوں نے کئی شرح میں لکھی ہیں الرحیق المختوم سیلڈ اپ کیا نیکٹر اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی سیل نیکٹر تو ایسی خوشبو کو کہتے ہیں رحیق المختوم کی یا اللہ اسلام تراؤن کی قرآن پاک نے جنت کی خوشبو کے لیے بھی
من रहीक المختوم, उसके लिए कहा कुरान पाक की, उसी से इन्होंने सीरत का नाम लिखा रहीक المختوم, युस्कौन मिन रहीक المختوم, उनको रहीक मखतूम से पिलाया जाएगा. खिताम मिस्क है ना, खिताम मिस्क, वहाँ खिताम का लफ्ज़, खिताम उसका एंडिंग होगा. तो खतमा यख्तिम कुरान पाक में कई जगहों पर आया है. यहाँ मैंने इशारतन इसलिए बताया कि कुछ लोग जो हैं, अगर आपने थोड़ी सी अरबी पढ़ी हो तो मिर्जावी लोगों जो है ना वो आपको मरऊब कर देंगे अपनी लुगत के बिछड़ों से. लेकिन आपको पक्का होना है, आपको लफ्ज़ का ख्याल रखना है कि खातिम के बजाय अल्लाह ने खातिम क्यों फरमाया, लियकुना अदल्ला अलल मफ़हूम, ताकि ये अपने मफ़हूम पर एंड पर पूरा क्या करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई अब पैगंबर नहीं आएगा और सबसे बड़ा हादसा जो मेरे बाद होगा वो क़यामत का हादसा. गोया अपने आने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात में एक बहुत बड़ी तब्दीली करार दिया और उसके बाद क़यामत आएगी. और बकसरत अहादीस मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खातमुन नबीय्यीन ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए. ठीक है जी, ये दीन असमत और तिगो अलियौम अकमलतु लकुम दीन, मैं इंसानों आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर. खैर ये एक अलग बहस है. हम खतमा यख्तिमु, हाँ खतमन और खिताम, खतमन नहीं, खतमन और खिताम. अच्छा पीर वीर पढ़ा खत्म, तथ क्यों वनान खत्म, खत्म करा इंसान खत्म पढ़ा क्या ही छपना था खत्म, उसको जरा मुझे समझाइए क्यों करें. जहाँ तक अगर वो उस नियत से होगा ना कि मतलब इस पे कुछ गलत आने वाला है, उस ये होगी वहाँ नहीं, उसमें चीज़ें जुड़ गई हैं. शुरू में क्या हुआ, वो राइज भी था और वो जायज़ भी है. उसको बाद में अपने असल से हटा दिया गया. वो क्या था कि किसी घर में जमा होकर के कुरान पाक की तिलावत का इसका इख्तिताम करते थे. इख्तिताम कुरान यानी 10 नफर बैठ 20 नफर बैठ तमो पुर कुरान पाक कोर ख़त्म. तो फलन सिंस गरस में आज ख़त्म यानी ख़त्म कुरान. तो बाद के ज़माने में कुरान को ख़त्म करके सिर्फ ख़त्म ही लफ्ज़ बाकी रहा. फिर चाहे उसमें क्या क्या पढ़ते रहे तो वो फिर ख़त्म कहलाने लगा. तो असल में यह कोई तज़हीक की चीज़ नहीं थी या इसमें कोई मतलब उसमें वो कोई ऐब की बात नहीं थी कि किसी घर में जमा होकर के 10 लोग 20 लोग जमा हो जाएं और फिर या 30 लोग जमा हो गए और बैठ करके कुरान पाक पढ़ा. ये कोई मायूब चीज़ नहीं है और इसको हम गलत नहीं कह सकते कि अगर किसी जगह पे कुरान पाक का ख़ात्मा हो, ये गलत नहीं है. गलत चीज़ें जुड़ जाती हैं बाद में, वो फिर उसको असल को गलत कर देते हैं. इसीलिए उसको ख़त्म शरीफ बचना वाला है कुरान पाक ख़त्म आज, जैसे आजकल मदरसों में होता है आज ख़त्म बुखारी, ख़त्म बुखारी है, तो उसको कहा करते थे. और ये चीज़ मशरू है, जायज़ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप किसी भी दिन किसी भी जगह ख़ास किए बगैर, कोई दिन खास किए बगैर किसी भी जगह बैठ करके कुरान पाक, मिसाल के तौर पर आपको बताएंगे तो लड़के छुट्टी पगा से इस करो ख़त्म कुरान, मतलब 30 लड़के जो हैं 30 पारे ले लेंगे और कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जब दूसरी चीज़ें जो गैर शरई चीज़ें जुड़ जाती हैं तो मशकूक हो जाती हैं चीज़ें. तो ख़ातिम और ख़ातम, ठीक है. ख़त्मुन और ख़ितामुन जो है इसके मसदर 2 आते हैं, मानी 2 आते हैं. एक क्या है, अनहा टू एंड समथिंग, और दूसरा क्या आता है, ताबा मतलब टू सीला. ताबेउन कहते हैं टिकट को, ताबेउन माने मोहर, सीला. दूसरा लफ्ज़ आइए देखते हैं हम कुलूब को. कुलूबिहिम, ये कुलूब कल्ब की जमा है और कल्ब के भी 2 मानी हैं. कल्ब के 2 मानी हैं, इसके भी 2 मानी हैं. कल्ब माने एक है हाला यहूल बदलना, टू चेंज, और दूसरा होता है कल्ब का मतलब होता है
عضو داخلی فی جسد الانسان، انسان کے اندر ایک عضو ہے ہاں جو مٹھی کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں مناسبت ہے، چونکہ دل جو ہے جو عضو ہے نا انسان کے اندر، اس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ آج جس انسان کو آپ پیار کرتے ہیں کل اسی سے نفرت کریں گے، جس سے آج نفرت کرتے ہیں اسی کے ساتھ کل پیار ہو جائے گا، تو دل کی حالت چونکہ بدلتی رہتی ہے نا، اس لیے دل کو بھی قلب کہا گیا، کیونکہ یہ قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقلب اللیل والنہار، اللہ دن و رات کو الٹ پھیر کرتا رہتا ہے، تو قلب بمانے الٹ پھیر اور قلب بمانے دل، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ صرف قلب کو فہم کے ساتھ جوڑا ہے، دماغ کو فہم کے ساتھ نہیں جوڑا، یہی وہ نکات سمجھ۔ جب ہم تفسیر پڑھیں گے آگے مگر یہ تھوڑا ہم تشریح کریں گے زیادہ، تو اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا قلب جو ہے، قلب کو اللہ پاک نے کس کا مرکز بنایا؟ فراست کا، فہم کا مرکز قلب کو بنایا، دماغ کو سوچ کا بنایا، دماغ سوچنے کا کام کرتا ہے، سمجھنے کا کام ہمیشہ دل کرتا ہے، کیا ان کا سمجھ؟ دماغ جو ہے انسان کا جو ہیڈ میں دماغ ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ سوچنے کا کام کرتا ہے، وہ ایک فیکٹری جیسی ہے جہاں خیالات اور واقعات اور علم کو کیا لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے؟ نہیں، ان کو وہاں نتھار کشید کا عمل ہوتا ہے، چھانٹ پرکھ لگتی ہے، ادھر چھانٹ پرکھ لگتی ہے، پھر جب چھانٹ پرکھ کے بعد کوئی چیز صاف ہو جاتی ہے، چھٹ کر نکلتی ہے، تو اسے دل فہم کر لیتا، دل قبول کر لیتا۔ اس لیے فہم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں پر اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اب سمجھنے کا کام کس کے ساتھ جوڑا اللہ نے؟ دل کے ساتھ جوڑا۔ اسی لیے کبھی کبھی دماغ کو بائی پاس کر کے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، سیدھا دل قبول کر لیتا ہے۔ محمد کو دیکھا کسی نے، اس نے نہ اس کی بات سنی، اس نے نہ اس کی تقریر سنی، نہ اس کا کریکٹر معلوم ہے، پیچھے سے دیکھا تو نظر سے پہچان لیا، مجھے یہ آدمی پسند لگ گیا۔ کیوں پسند لگ گیا؟ بس آیا میرے مجھے پسند ہے نا۔ تو کبھی کبھی دماغ سے دل جو ہے نا سمجھ کی چیزیں کبھی دماغ کو بائی پاس کر کے سمجھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو باپ نے بھیجا بازار 500 روپے لے کر کے اتان سے یم چیز کم چیز 2-4 چیز 5 چیز گھر سے بازار آن، تو یہ بازار واتو ات گو أکِس شخصس ایکسیڈنٹ، یہ پیچھے ہسپتال واتن، تت پی چٹھ تہ کڑن، امس چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہ پتہٕ نہ برونٛٹھ، ژےٚ کیٛاہ ووٚن دِلن گۄڈٕ کر بہٕ دٮ۪ماغ اوسُے ژےٚ وَنان کیٛاہ ژےٚ چھُے مٲلۍ دیُتمُت ناد، مگر ژےٚ کوٚر دلن بائی پاس امہِ ساتہٕ، ڈائریکٹ فراست آپ کے دل پر آ گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ تو تُلُن یہ زخمی تھوٚد، یہِ واتنووُن ہسپتال، تتہِ پے ژےٚ دوا تہِ ایمرجنسی منٛز اَنُن، ژےٚ مۄکلے یِم پونٛسہٕ ہَتھ تٔتھی۔ دٮ۪ماغ کیٛاہ اوس یہِ وَنان؟ دٮ۪ماغ اوس یہِ وَنان گرا اَن چیٖز، دٮ۪ماغ چھُ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ یہِ ووٹ تہِ کڑناوان، ژٕ مٲلِس کیٛاہ وَنکھ جواب تہٕ مےٚ ژٕ کامہِ سوزنکھ، لیکن آپ نے دماغ کو بائی پاس کر کے دل کی مانی، تو یہ فراست ہے، ٹھیک ہے۔ میرا دل کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں نا میرا دل کہتا ہے ایسا، میں چھُنہٕ دل مانے نہیں، وہ کیا ہوتا ہے اس وقت دل جو ہے وہ بائی پاس کرتا ہے کس کو؟ دماغ کو۔ لیکن اصل کام جو ہے نا سسٹمیٹک کام یہ ہے کہ دماغ جو ہے سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد پھر وہ دل اسے جگہ دیتا ہے، فراست اسی کو کہتے ہیں۔ فراست کا محبت، فراست کا مسکن یہ ہے، اور یہ صرف سوچنے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقل سوچنے کا کام کرتی ہے، یہ ہم کبھی آگے کریں گے انشاءاللہ۔ تو قلب کا مطلب 2 معنی آتے ہیں، ایک حال ہے تغیر یا تغیر، بدلنا کسی چیز کا، الٹ پھیر کرنا کسی چیز کا، اور دوسرا ہے قلب کا معنی عضو فی داخل الجسد، ٹھیک ہے۔ تو فہم کا وہی جگہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آیا تو میں اس کو ہٹا کر کے نحوی ترکیب بتا دوں۔ اب آئیے دیکھیے کس طرح سے
دویم سٹیج یتھ ہوا یہ خبر لیکھو تو کن نا کیا مجبوری اگر نہیں لکھو تو ختمہ فیل ہے ٹھیک ہے الفیل ہے اللہ الفائل ختم اللہ اور فعل اور فائل ختمہ اللہ اللہ نے مہر کر دی اللہ نے مہر کر دی فعل اور فائل جملہ فعلیہ ہو گیا الفعلیہ الفعلیہ اللہ پہلے قلوب قلوب قلب کی جمع قلوب مضاف ہے مضاف اور ہم مضاف الیہ ٹھیک ہے مضاف اور مضاف الیہ دونوں علی الجار ہے اور یہ المجرور ہو گیا المجرور ہو گیا جار اور مجرور دونوں مل کر کے ختمہ کے متعلق ہو گئے ٹھیک ہے متعلق ہو گئے ختمہ کے اور بعض علماء اس کو جار مجرور دونوں ملا کر کے مفعول بھی بنا دیتے ہیں مفعول بھی بنا رہے ہیں لیکن اس کی ترکیب اسی طرح سے زیادہ بہتر رہے گی کہ آپ کیا ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اعلیٰ قلوبہم کیسے مفعول بن گیا ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے مطلب آپ کو دماغ مان لے لیکن یہ متعلق ہے ختمہ کے ٹھیک ہے ختم اللہ علی قلوبہم تو پورا جملہ فعلیہ ہے اپنے متعلقات کو لے کر کے ہاں ختم فعل اللہ فاعل اور علی حرف جار قلوب مضاف ہم مضاف الیہ قلوبہم مضاف الیہ دونوں مل کر کے علی کے مجرور ہو گئے اور جار اور مجرور دونوں مل کر کے عام طور پہ کیا بنتے ہیں متعلق بنتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا جملہ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ٹھیک ہے ختم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی کیا مطلب ہوتی اب ادھر کوئی کچھ نہیں گھسے گا یہ اس بات کا جواب ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو آگاہ کریں نہ کریں ان کے لیے ایک جیسی بات ہے تکیازِ تمن چھِ دلن نماز مہر کرنا تم چھِ سیٖل آمٕتۍ کرنہٕ اور وَسہِ نہٕ وۄنۍ جان کتھ کینٛہہ تو یہ عذاب کے طور پہ جب کسی انسان کی اس کو نکتے کو یاد رکھنا جب کسی کی صورت انکاری بن جاتی ہے نہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے انکاری ہوتے ہیں کینٛہہ تہِ وَنہِ تَکھ سُہ ٲسۍ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ فٲیدٕچ کتھ مگر نہ دپان سُہ کنجوٗس اکھ ییٚلہِ گوٚو یِرٕ تہٕ أمِس ووٚن کٔمۍ تٔمِس اوس کنجوٗسَس اوس نہ ہمیشہ رٹنَسٕے حٲل دِنَس ٲسٕس نہٕ کینٛہہ تو اکھا گوٚو تٔمِس وۄنۍ بچاونہِ ییٚلہِ یہِ ڈُبان اوس دوٚپنَس یو اَتھٕ دیو تٔمۍ ووٚن اَتھٕ نیوٗن واپس دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ زندگی منٛز کٲنٛسہِ کینٛہہ دیُتمُت ژےٚ کتہِ دِمَے اَتھٕ بیٛاکھ چھُس یورٕ کَنۍ دوٚپمَس ہے یارٕ یہِ ہا ڈُبیو دوٚپمَس ہے أمِس ما وَن اَتھٕ دیو تٔمِس دَپ ژٕ اَتھٕ رَٹ تٔمِس وَن ژٕ کتنی سائنس ہے اس میں ہے اَتھٕ رَٹ ہمیول یکدم اَتھٕ کٔرنَس تھپُن اور کچھ لوگ انکاری ہوتے ہیں بڑے ان کے اندر وہ دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے انکاری صلاحیت ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کے اوپر دعوت کا کام کرنا اپنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے جن کے اندر مادہ نہیں ہو قبولیت کا انہوں نے کیا ہوتا ہے اپنے ایک کھول میں رہتے ہیں وہ اس کھول سے باہر نہیں آتے ہیں اور ایسے لوگ احمقوں کے انتہا درجے میں ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل اور دماغ کو بند رکھا ہو اور کچھ سننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے انکاری مزاج ہوتا ہے ان کا ہمیشہ ہر بات میں لا کہتے ہیں نہ گوڑے نہ اگر آپ کو سابقہ پڑا ہو کسی انسان سے تو نہ تھا چانی فائدٕچ کتھ ہے توتہِ نہ اتھ دیو نہ صرف رٹ تو یہ اس طرح کے لوگ آپ کو بکثرت ملیں گے انکاری مزاج کے لوگ کے جو نہ ہی ہمیشہ کرتے ہیں مجھے معاف کرنا آپ جب میں یہ بات کہوں گا کہ آج کل ہمارے ممبر جو ہیں اور محراب جو ہیں وہ بہت اس انکاری مزاج کے لیے تیار کیے جاتے ہیں مومنوں کے اندر اس طرح کا انکاری مزاج پیدا کیا جاتا ہے وہ تفصیل سے میں کبھی کھولوں گا اس پٹارے کو تو پھر بتاؤں گا آپ کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واشترى، اللہ اس انسان کو رحم فرمائے کہ جو سمح ہو، جس میں سماحت ہو، سماحت میں بیٚیہِ سُنٛد تہِ بوزِ، بیٚیِس تہِ دی جاے، ایڈجسٹمنٹُک اصوٗل آسٮ۪س۔ وقت ہو گیا، باقی کل